اچھا جی، جہاں تک اولاد کی فرما برداری کے حوالے سے بات ہے، تو وہ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی غریب لوگ یا مڈل طبقہ ہے وہ اس حوالے سے خوش نصیب ہے، کیونکہ جب بھی وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے پاس ہوتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، ان کو واش روم لے جانا، ان کو نہلانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے دکھ سکھ کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ہاسپٹل میں لے جانا، ان کی کیئر کرنا، آخری دم تک بھی وہ اولاد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جتنے بھی امیر طبقے ہیں، جتنے بھی ارب پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے بدقسمت ہیں، کیونکہ ایک تو جب یہ لوگ جوانی میں ہوتے ہیں تو جیسے ہی ان کی اولاد اس دنیا میں آتی ہے تو یہ اس کی پرورش ایک تو خود نہیں کرتے بلکہ نوکروں سے پرورش کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں پھر فوری ایسے اسکولوں کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کا آنا جانا محدود ہوتا ہے، بلکہ وہیں پہ اسکول کے اندر ہی ان کی رہائش رکھوا دی جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی بچے میٹرک پاس کرتے ہیں تو پھر ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں تو وہیں پہ ہی وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، اور وہیں پہ اگر لڑکا ہے تو وہاں پہ شادی کر لیتا ہے، لڑکی ہے تو وہ بھی وہیں پہ گھر بسا لیتی ہے۔ پیسہ یہاں سے باپ کا جا رہا ہوتا ہے، ماں باپ یہاں سے پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ شادی کر لیتے ہیں۔ ایون ان لوگوں کو شادی میں بھی شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو ان کے اندر ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے پیار، وہ چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ اپنے ہاتھوں کے اندر رکھیں گے بچوں کو، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، پیار محبت کریں گے، ان کو اپنے ساتھ چلائیں گے، تبھی جا کے وہ اولاد بڑھاپے میں بھی سہارا بنتی ہے۔ جب آپ نے ان کو کسی بھی حوالے سے توجہ نہیں دی، ان کو کھلا پیسہ دیا، ہر حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ کی، تو وہ پھر باہر جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ وہیں پہ سیٹل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ اگر سال بعد، 10 سال بعد یا 15 سال بعد ملنے کے لیے صرف آ جاتے ہیں، باقی اگر کبھی بھی ان بزرگوں کو ضرورت ہو ماں باپ کو بڑھاپے میں تو وہ کام بالکل بھی نہیں آتے۔ اور ایون کئی ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو امیر لوگ تھے وہ بیچارے اولڈ ہوم میں ہی جا کے انہوں نے اپنا زندگی گزاری، یا پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے پاس نوکر وغیرہ رکھے اور نوکروں کی نگرانی میں ہی ان کی پھر ڈیتھ ہوئی، باقی اولاد جنازے میں ہی بمشکل پہنچتی ہے۔ کئی جگہ پہ تو جنازے میں بھی نہیں پہنچتے اور جنازے کے بعد آپ پہنچتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو غریب آدمی ہے وہ زیادہ لکی ہے بنسبت امیروں کے۔ تو کوشش کریں جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو اسی حوالے سے ہی ٹریٹ کریں جس طرح غریب لوگ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھے سے ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اچھے سے کھلائیں پلائیں، ان کو پیار محبت دیں، ان کو اپنے ارد گرد رکھیں۔ اس طرح سے باہر بھیج دینا اور پھر اس طرح سے لمبے عرصے کے لیے بھیج دینا کہ وہ پھر وہیں پہ ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، وہیں پہ شادیاں کر لیتے ہیں انگریزوں کے ساتھ ہی، اور پھر وہ وہیں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ شادیاں اپنے لوگوں کے اندر ہی کریں تاکہ آپ ٹچ میں رہیں اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنے۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ جب پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے اچھے پڑھ جائیں، انہیں انگلش بولنی آنی چاہیے، انہیں گرین کارڈ مل جائے، نیشنلٹی باہر کی مل جائے، یہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے۔ تو وہ پاکستان سے جس طرح سے پیار نہیں کرتے، اسی طرح سے پھر ان کی اولاد بھی ان سے جب باہر ان کو بھیج دیتے ہیں اولاد کو اور پاکستان سے محبت نہیں سکھاتے تو وہ پھر نہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، انہیں پڑھائیں، صحیح اپنی نگرانی میں پڑھائیں، انہیں ایجوکیشن دلوائیں، انہیں کوئی نہ کوئی بزنس سیٹ اپ کر کے دیں پاکستان کے اندر ہی۔ کوئی اگر اچھی جاب دلوائیں تو پاکستان میں دلوائیں، کوئی ڈاکٹر بنا دیں کسی کو، تاکہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے بھی رہے اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی بنے۔